بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھروں میں بیٹھی ماں بہن بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نسبت عطا فرمائی ہے، اور یہ ایمان وہ دولت ہے جو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی بڑا کارآمد سرمایہ ہے، اور حقیقی اور نہ ختم ہونے والا کیریئر اور زندگی کے اندر بھی یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس ایمان کا فائدہ اس زندگی کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والے عزت پاتے ہیں اگر ایمان ہو تو۔ اللہ نے بتایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس دنیا میں غالب، کامیاب، عروج، عزت ایمان والوں کی ہوتی ہے اگر وہ ایمان والے ہوں۔ ایمان وہ دولت ہے جو اس زندگی کے اندر بھی بڑے کام آتی ہے۔ ان باتوں کے تذکرے نہ رہے تو ذہن بھی یہ نہیں بنا۔ یہ ذہن تو اچھا بنا ہے کہ دولت اس زندگی میں بڑی کام آتی ہے، اچھا کاروبار اس زندگی میں بڑا کام آتا ہے، اچھی آمدنی اس زندگی میں بڑی کام آتی ہے، اچھی ڈگری اس سے بھی اس زندگی میں بڑا کام ہوتا ہے، اچھا عہدہ اور منصب اس سے زندگی میں بڑا کام نکلتا ہے۔ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کا ذہن بنا ہوا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے اور اللہ کی سچائی یہ ہے اور اللہ کے قرآن کی سچائی یہ ہے کہ یہ ایمان وہ دولت ہے جو اس زندگی کے اندر بھی بڑا کام آتا ہے۔ چونکہ یہ ذہنیت نہیں ہے، تذکرے نہیں ہے، تو یہ ذہنیت بھی نہیں ہے۔ اور کبھی ہم نے ایمان کو اس نظریے سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہماری دلچسپی، ہمارا جوش و خروش، ہماری محنت، ہماری دوڑ پیسے کے لیے ہوتی ہے، عہدے کے لیے ہوتی ہے، بڑے کاروبار کے لیے ہوتی ہے،
بڑی تجارت کے لیے ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں، ہوتی ہے، ذہن بنا ہے کہ اس سے زندگی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے ماحول ہی نہیں ملا جہاں میرا اور میرے بچوں کا یہ ذہن بنتا کہ اچھے ایمان سے بھی زندگی بڑی اچھی بنتی ہے۔ یہ سچائی اللہ نے بتائی ہے، یہ سچائی قرآن میں ہے۔ یہ ذہنیت تو ہے کہ اچھی دولت ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، لیکن کتنے ہیں جن کے پاس اچھی دولت ہے اور پھر بھی زندگی اچھی نہیں ہے؟ یہ ذہنیت تو ہے کہ اچھا اور عہدہ اور منصب ہوگا تو زندگی بڑی اچھی ہوگی، لیکن کتنے ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن زندگی کا لطف نصیب نہیں۔ یہ ذہنیت تو بنی ہے کہ کاروبار بہت اچھا ہوگا، زندگی بڑی اچھی ہوگی، کتنے ایسے ہیں جن کا کاروبار بہت اچھا ہے، راتوں کی نیند نہیں ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو ہمیں دنیا نے دی ہے، جو ان کے تجربے ہیں، جو ان کے مشاہدے ہیں، جو غلط بھی ہو سکتے ہیں، جو ان کے خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو سچائی اللہ نے بتائی ہے نا، اس کا نتیجہ 100% ہے۔ کہ اچھے ایمان سے بھی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اسی ایمان میں یہ طاقت ہے کہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے، اللہ نے بتایا، اور اچھی زندگی کہتے اسے ہیں کہ محبتیں بھی مل جائیں، محبتیں بھی مل جائیں، سکون بھی مل جائے، اور اس دل کی بھوک کی جو خارش ہے وہ بھی ختم ہو جائے، یہ غنی ہو جائے۔ اللہ کریم کہہ رہے یہ ایمان کے سرمائے سے ملے گی اور یہ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اچھے پیسوں سے تو آپ اچھے تحفے لا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہاں محبتیں بھی ہوں۔ اچھے کاروبار سے آپ اچھے سکون کے گھر تو بنا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس گھر میں سکون بھی ہو۔ اچھے بزنس سے آپ پیسہ تو بہت اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی اندر کا فقر بھی ختم ہو جائے، اندر کی بھوک بھی مٹ جائے، یہ ضروری نہیں۔ لیکن اللہ کریم کہہ رہا ہے ایمان میں یہ طاقت ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ ایمان ہو اور صحت مند ہو اور اپنی قوت کے ساتھ ہو اور اپنی طاقت کے ساتھ ہو، تو اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کو عزت بھی دلائے گا، محبت بھی دلائے گا، سکون بھی دلائے گا، اور مسلمانوں میں اگر یہ ایمان ہو تو یہ مسلمانوں کو غلبہ بھی دلائے گا۔ اور یہ کوئی تجربے کی بات نہیں کہ غلط ہو جائے، یہ کوئی میری عقل کی بات نہیں کہ غلط بھی ہو جائے، یہ وحی کی بات ہے، یہ اللہ کریم کی بات ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے کہ ایمان میں یہ طاقت ہے کہ اس زندگی کے اندر بھی یہ ایمان آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ نہیں یہ ذہنیت، نہیں ہے یہ ذہنیت، یہ دماغ کے کسی خانے میں اس کی یہ دولت، اس کا یہ خیال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا بنانے کے لیے دنیا کے سارے نقشے تو اس کے سامنے ہوتے ہیں، کاروبار، ڈگری، بزنس، کمائی، پیسہ، کہیں اپنی بچوں کی زندگی سنوارنے میں ایمان پہ نظر نہیں ہوتی کہ ایمان بھی ضروری ہے۔
ایمان بھی ضروری ہے. اسی دنیا میں اس ایمان میں یہ طاقت ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اسی ایمان میں یہ طاقت ہے کہ یہ مسلمان قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے، وحدت دیتی ہے، اتفاق دیتی ہے، اتحاد دیتی ہے. اس لیے کہ عصبیت یہ کفر کے جراثیم ہیں، یہ نفاق کے جراثیم ہیں کہ مسلمان زبان کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرے، قومیت کے نام پر کسی سے نفرت کرے، وطنیت کے نام سے کسی سے نفرت کرے، علاقے کی نسبت سے کسی سے مسلمان سے نفرت کرے. یہ کفر کے جراثیم ہیں، یہ نفاق کے جراثیم ہیں. ایمان فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب اس دنیا میں مسلمانوں کے ہاں ایمان آیا تو کیا ہوا؟ یہ بلال حبشہ سے، یہ صہیب روم سے، یہ سلیمان فارس سے، یہ بنو امیہ کا، یہ قریشی، یہ مہاجر، یہ انصار مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. یہ طاقت ایمان میں، اور دنیا کی کسی چیز میں یہ طاقت نہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے. اتنا بڑا سرمایہ ہے مسلمانوں کے پاس. اس لیے کہ عصبیت، یہ مہاجر، یہ پنجابی، یہ پختون، یہ فلاں اس پر کسی مسلمان سے نفرت یہ کفر کے جراثیم ہے، یہ نفاق کے جراثیم ہیں. ایمان اپنی طاقت کے ساتھ آتا ہے تو اس کے نظر میں تو پھر مسلمان رحماء بینہم، فرمایا ایمان والے ایک دوسرے پر مہربان، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے غمخوار، ایک دوسرے کے ہمدرد. ایمان میں یہ طاقت ہے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جو میری نجی زندگی بھی سنوارتا ہے، میری معاشرے کی زندگی بھی بناتا ہے، اور مجھے قومی طور پر بھی عزت دلاتا ہے، اور مجھے عالمی سطح پر بھی ایک طاقت بناتا ہے. میری نجی زندگی بھی سنوارتا ہے، میرا معاشرہ بھی بناتا ہے، میری قوم کے اندر بھی مجھے عزت دیتا ہے، اور عالمی سطح پہ مسلمانوں کو ایک طاقت بناتا ہے. یہ طاقت ایمان میں ہے. اور ایسا نہیں کہ اس ایمان کا یہ تجربہ اس زمین پہ نہیں ہوا ہو، ایمان نے یہ طاقت نہ دکھائی ہو کہ گھر کی زندگی اس سے بن گئی ہو. مدینہ منورہ کے کچے گھر ہیں، سامان تو ان گھروں میں بڑھیا نہیں، ایمان بڑھیا ہے. ان کچے گھروں میں سامان تو بڑھیا نہیں، ایمان بڑھیا ہے. تو بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت ہے، باپ کا احترام ہے، اور باپ کے دل میں بیٹی کی شفقت ہے، اور بیوی کے دل میں شوہر کی قدر ہے، اور شوہر کی آنکھوں میں بیوی کے لیے وفا ہے، بہن اور بھائی میں محبت کی مٹھاس ہے. کچے گھر ہیں، سامان بڑھیا نہیں ہے، لیکن اس گھر میں سکون اور محبتوں کی ایسی مٹھاس ہے لگتا ہے جنت ہے. اور بہت بڑا گھر ہے، اور بہت بڑے تحفے تحائف ہیں، اور راحت و آرام کے بڑے نقشے ہیں، اور بظاہر بہت بڑے بڑے زندگی کے اسٹیٹس ہیں، لیکن نہ محبت ہے نہ سکون ہے. اس لیے کہ وہ گھر ایمان کی حقیقت سے خالی، اور نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، اور قسم خدا کی نہیں ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں زندگی تلخ ضرور ہوگی. یہ تو ایمان میں طاقت تھی، لیکن ہماری ذہنیت نہیں ہے. ہماری ذہنیت یہ بنائی گئی
ہمیں یہ سنایا گیا، ہمیں یہ پڑھایا گیا، ہمیں یہ دکھایا گیا کہ اچھا سرمایہ، اچھا کاروبار، بڑی ڈگری، بڑی آمدنی، لائف سیٹ ہو جائے گی، کیریئر بن جائے گا، لائف سیٹ ہو جائے گی، کیریئر بن جائے گا۔ کسی نے یہ سبق نہیں دیا کہ اللہ کریم جس نے زندگی سنوارنی ہے اس نے کہا ایمان اچھا لے کے آؤ گے تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ملا کہیں سے سبق۔ تو میرے عزیزوں یہ بڑی دولت ہے۔ دنیا میں تو ڈالر بھی چلتے ہیں، پاؤنڈ بھی چلتے ہیں، روپے بھی چلتا ہے، پیسہ بھی چلتا ہے، سونا بھی چلتا ہے، چاندی بھی چلتا ہے، عہدے بھی چلتے ہیں، منصب بھی چلتے ہیں، کسی درجے کام آ جاتے یہاں تو پھر بھی کچھ دھوکہ ہو سکتا ہے، اور کل کے کھربوں سال کے کیریئر میں تو کوئی سکہ اور چلے گا ہی نہیں بھائی بغیر ایمان کے، وہاں تو اور کوئی سکہ چلے گا ہی نہیں، سب سکے کھوٹے، ایک سکہ ایمان کا چلے گا۔ اور جن خوش نصیبوں کے پاس یہ دولت ہوگی دنیا حسرت کرے گی اور مارے حسرت کی انگلیاں چبائے گی، کاش کہ یہ ایمان ہمارا بھی ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو اللہ کریم کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان تو لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان تو لے آؤ۔ جددوا ایمانکم، اپنا ایمان تازہ کرو۔ ایمان نظر نہیں آتا، جیسے درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی، ایمان نظر نہیں آتا جیسے درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر تھوڑی اس کی جڑ خراب ہو تو اس درخت کا پھل نہیں آتا، پھر زیادہ خراب ہو تو پھول اور پتے بھی نہیں آتے، اور زیادہ جڑ خراب ہو تو شاخیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں، اور بالکل ہی وہ جڑیں بے جان ہو جائیں تو اس کا تنا ایسا خشک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پہچان بھی کھو بیٹھتا ہے، اپنی پہچان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ کنو کا ہے، موسمی کا ہے، آم کا ہے، امرود کا ہے، کس چیز کا درخت ہے؟ جڑ نظر نہیں آ رہی، لیکن درخت گواہی دے رہا کہ اندر جڑوں کا کیا حال ہے۔ میرے عزیزو ایمان نظر نہیں آتا، لیکن میری زندگی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ اخلاق کے پھل گئے، بد اخلاق ہو گیا، معاملات کی خوشبو گئی، عبادت زندگی میں نہ رہی، کہیں پھل گیا، کہیں پودے گئے، کہیں پھل گیا، کہیں درخت گرے۔ اور جب ایمان بالکل ہی بے جان ہو جاتا ہے تو یہ کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، ایئرپورٹ جاتا ہے، سفر کرتا ہے، بس اوقات پہچان نہیں ہوتی کہ یہ محمدی ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ وہ نماز، کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، کافر بھی روزہ نہیں رکھتا، یہ بھی روزہ نہیں رکھنا، کافر بھی حج نہیں کرتا، یہ بھی حج نہیں کرتا، وہ بھی خائن، یہ بھی خائن، وہ بھی جھوٹا، یہ بھی جھوٹا، وہ بھی گندگی پی رہا، یہ بھی گندگی پی رہا۔ اس کی اندر کی جڑیں، اندر کا ایمان اتنا بے جان ہو گیا کہ اس کا اسلام اور مسلمانی کا تشخص ہی مٹ گیا کہ مسلمان ہے یا پتہ نہیں کون ہے۔ شراب تو کافر پیتا، نماز تو کافر نہیں پڑھتا، زکوٰۃ تو مشرک نہیں دیتا، حج تو یہود و نصارہ نہیں کرتے۔ اس کی ایمان کی جڑیں اتنی خوش ہو گئیں کہ پہچان نہیں ہو رہی، یہ آم کا درخت ہے، کنو کا درخت ہے، موسمی کا درخت ہے، کون سا درخت ہے؟ اس کے اندر کا ایمان اس قدر بے جان ہو گیا کہ اس کی اور غیر مسلم کی زندگی میں فرق مٹ گیا۔ خوشیاں دیکھ لو نا بھائی،
ہندو کی دیکھ لو، اس کی دیکھ لو، اس کا صبح کا اٹھنا دیکھ لو، ایک کافر کا دیکھ لو، ایک اس کا دیکھ لو، وہ بھی سویرے اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ بھی نہیں جھکتا۔ بھائی اس کا کاروبار دیکھ لو نا، وہ بھی سود لیتا ہے، یہ بھی سود لیتا ہے۔ بھائی اس کا لین دین دیکھ لو نا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، آہٹ شک نہیں کرتا، یہ بھی کرتا ہے۔ پہچان ختم ہو گئی کہ مسلمانی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان ہے تو بڑا سرمایہ، لیکن آیا میری زندگی میں ایمان ہے؟ صحت مند ہے، تازگی ہے، اس میں طاقت ہے؟ اللہ کریم کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس لیے کہ یہ ایمان ایک جیسا رہتا نہیں ہے، بڑھتا بھی ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، گھٹتا بھی ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، بے جان بھی ہوتا ہے۔ تھوڑا بے جان ہے، جیسے جڑیں تھوڑی بے جان ہے تو پھل نہیں آئے گا، اخلاق خراب ہو جائیں گے، اخلاق خراب ہو جائیں گے۔ اور زیادہ جڑ خراب ہے تو اس کی زندگی میں اچھے معاملات، لین دین وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور خراب ہوں گی جڑیں تو نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ جو اسلام میں ایسا جیسے جسم میں سر نہیں تو انسان کہاں کا، نماز نہیں تو مسلمانی کہاں کی۔ جڑیں خشک ہوتی ہے نا، کیڑا لگتا ہے، بعض کیڑے ایسے لگتے ہیں کہ جو ہر جڑ کو نہیں لگتے، اس سے صرف پھل نہیں آتا، پھول نہیں آتے، پتے کمزور پیدا ہوتے۔ لیکن بعض کیڑے سے ایسی بے جان اندر ہو جاتی ہیں وہ جڑیں کہ اس درخت کی پہچان ہی ختم ہو جاتی، سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان ہے، ایمان ہے، یہ بھی بے جان ہو جاتا ہے، اور جب بے جان ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی مسلمانی والے کام نظر نہیں آتے، مسلمانی والے کام نظر نہیں آتے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے وہاں ایمان نہیں جہاں امانت نہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وہاں ایمان نہیں جہاں عہد وفا نہیں۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے وہ ایمان نہیں جہاں گالم گلوچ وہاں نفاق، جہاں گالم گلوچ جہاں نفاق۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جہاں شرم و حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ بے شرم بھی ہو، بے حیا بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، تو بھائی پھر اس ایمان کا نفع مجھے زندگی میں کیسے محسوس ہوگا؟ میں اس بڑی دولت سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا؟ پھر مجھے اس سے کیسے خوشبو آئے گی؟ اللہ اپنی شفقت سے، پیار سے کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم نے مجھ سے محبت کا وعدہ کیا ہے، میری تلقین سنو، اپنا ایمان لے آؤ، یعنی اپنا ایمان تازہ کرو۔ تمہارا میرا محبت کا تعلق ہے، اپنا ایمان تازہ کرو، جددوا ایمانکم، صحت مند کرو، اچھا ایمان کرو، یہ تمہیں اس زندگی کے اندر بھی نفع دے گا۔ بڑی دولت ہے، یہ بڑا کام آتا ہے، بڑے کام بناتا ہے بھائی۔ دولت اتنا کام نہیں بناتی جتنا ایمان کام بناتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جہاں دولت ہو وہاں زندگی بھی اچھی ہو، ہاں جہاں ایمان صحت مند ہوگا وہاں قسم خدا کی زندگی ضرور اچھی ہو۔ اور اچھی زندگی کے لیے اچھا سامان ہونا ضروری نہیں ہے، اچھی زندگی کے لیے اچھی چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم بہت اچھا ہے، اے سی بھی ہے، فرنیچر بھی اچھا ہے، بیڈ روم بہت شاندار، سامنے کا منظر گارڈن بہت خوبصورت نظر آ رہا، سب اچھی چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ میٹھی نیند بھی آ جائے۔ اور اس ایمان والے کے پاس جسے واقعی ایمان کی حقیقت نصیب ہوئی، چیزیں اچھی نہیں ہیں
لیکن چٹائی پہ بھی ایسی میٹھی نیند لیتا ہے کہ پورے 6 گھنٹے سوتا ہے۔ چیزیں اچھی نہیں ہیں لیکن زندگی کا مزہ اچھا ہے، نیند میٹھی ہے، اندر اطمینان، خوشی بہت ہے۔ اچھی زندگی کے لیے اچھی چیزیں ہونا ضروری نہیں، بڑھیا پیسہ ہونا ضروری نہیں، اچھا ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بے جان بھی ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جو ایمان مجھے فجر پہ نہ کھڑا کرے، بتائیے موت کے وقت زبان پہ کلمہ آئے گا؟ اندھیری قبر میں روشنی ہوگی، کس دھوکے میں ہوں، کس دھوکے میں ہوں؟ کھرے کھوٹے کی کوئی پہچان ہوتی ہے نا، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ میز پہ رکھے 2 سیب ہیں، دور سے نظر دونوں سیب نظر آئیں گے، لیکن جب آپ ان کو ہاتھوں میں لیں، ایک پلاسٹک کا ہے اور ایک اصلی ہے۔ اصلی سیب میں توانائی ہے، خوشبو ہے، کشش ہے، رنگت میں کشش ہے، اور نقلی پلاسٹک کے سیب میں کچھ نہیں ہے۔ مردم شماری کے مسلمان تو ہیں، لیکن ایمان کتنا ہے کہ اس کی اخلاق میں خوشبو ہو، اس کے معاملات میں دیانت ہو، اس کے اندر عبادت کا ذوق شوق ہو، اسے اپنی زندگی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اعتماد ہو، اور سب سے بڑھ کر اس کا ایمان اسے وہ آنکھیں دے، اس کو ایمان وہ نور بصیرت دے، اس کا ایمان اسے وہ آنکھیں دے، اس کا ایمان اسے وہ نور بصیرت دے، جس آنکھ روشنی سے وہ دیکھے کہ وہ زندگی اس زندگی سے زیادہ اہم ہے، وہ زندگی اس زندگی سے زیادہ اہم ہے، وہ ہے بھی بہت طویل اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے، اور یہ زندگی ہے بھی ناپائیدار اور ہے بھی عیبدار، ہے بھی ناپائیدار، ہے بھی ناپائیدار اور ہے بھی عیبدار۔ ناپائیداری کا حال یہ ہے، سویا اور صبح نہیں اٹھا، اتنی ناپائیدار ہے اور اتنی عیبدار ہے، کوئی بھی اس کی نعمت تکلیف کے کانٹے کے بغیر نہیں ہے، اس کی کوئی بھی نعمت تکلیف کے کانٹے کے بغیر نہیں ہے، تکلیف کا کانٹا بھی لگا ہوا۔ ایمان جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ نور بصیرت دیتا ہے، وہ نظر دیتا ہے، وہ نظر دیتا ہے جس سے اس زندگی کی عظمت، اہمیت اس زندگی سے بڑھ جاتی ہے، وہ اس کی ترجیح بن جاتی ہے، یہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے، وہ اس کا مقصد بن جاتی ہے، یہ اس کے مقصد کے لیے ضرورت بن جاتی ہے۔ اور عقل مند لوگ مقصد کی خاطر ضروریات کی قربانیاں دے دیا کرتے ہیں، عقل مند لوگ مقصد کی خاطر ضرورت کی قربانی دے دیا کرتے ہیں۔ وہ ایمان جب صحت مند ہوتا ہے، وہ نور بصیرت دیتا ہے، وہ نظر دیتا ہے کہ وہ زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو وہ ہے، اللہ زندگی تو وہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ایمان بے جان ہو جائے تو پھر آدمی صرف سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور سر کی آنکھ میں تو یہی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، یہی اسٹیٹس بہت اچھا لگتا ہے، یہیں کی عزت لگتی ہے، یہیں کی دولت والے کو واہ واہ ملتی ہے، یہیں کے بڑے کاروبار کی نظر اس کی نظر میں بڑا پروٹوکول ملتا ہے، پھر صرف یہ دیکھتی ہیں اور یہ دھوکہ دیتی ہے، یہ دھوکہ دیتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کریم کہہ رہے، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، اپنا ایمان صحت مند کر لو، صحت مند کر لو، اسے تازہ کر لو۔ جب جسم کی صحت کے لیے بھی، جسم کی صحت کے لیے بھی، جسم کے صحت کے لیے بھی غذا بھی چاہیے ہوتی ہے، دوا بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر اندر کوئی مرض ہے، کوئی زہر ہے، اس زہر کو بھی نکالنا پڑتا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ۔
جسم کی صحت کے لیے بھی دوا بھی، غذا بھی، اور اندر اللہ نہ کرے خونی کینسر ہے تو اس کینسر کا زہر بھی نکالنا پڑتا. دوا کھائے، غذا بھی کھائے، لیکن کینسر نہ نکالے، بتائیے صحت بحال ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، وہی ویسے ہی رہے گا. دوا بھی کھا رہا، غذا بھی کھا رہا، ارے میاں کینسر تو نکالو، یہ زہر تو نکال لو. مسلمان رمضان میں غذا تو ایمان کی لے، عمرہ بھی کرے، اعتکاف بھی کرے، روزہ بھی رکھے، افطار بھی کرے، سحری بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، لیکن نہ تو وہ زہر نکال رہا اور نہ ہی پرہیز کر رہا، تو 40 سال سے ایسا کر رہا ہے، اسے پھر بھی ایمانی صحت نہیں ملی. رمضان سے پہلے اور رمضان کی زندگی میں کوئی فرق آتا ہے؟ کاروباری دنیا میں جس آدمی کے 6-7 سال اچھے کاروباری سیزن لگ جائیں، اس کی تو سوسائٹی بدل جاتی ہے، اس کا تو بنگلہ بدل جاتا ہے، اس کی تو گاڑی بدل جاتی ہے، اس کے بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، اس کی شادی تقریبات بدل جاتی ہیں، اس کے تو ملنے جلنے والے دوست بدل جاتے ہیں. سب جانتے ہیں کاروباری سیزن اچھے لگ رہے ہیں، اور میری زندگی کے 40 سال 50 سال آئے، کچھ نہ بدلا، کچھ بھی نہ بدلا. وہی رمضان سے پہلے کی روٹین اور رمضان کے بعد کی روٹین، دیانت، سچائی، لقمہ حلال، معاملات کی درستگی، عبادات کا اہتمام، آخرت کی زندگی کی ترجیح، کچھ بھی تو نہیں بدلا. تو میرے عزیزو، کاروباری دنیا میں کاروباری لوگ سیزن کا ایک ہدف مقرر کرتے ہیں، اگر وہ ہدف ملتا ہے تو کہتے ہیں سیزن لگ گیا، اور اگر ہدف نہ ملے، چاہے سودا لاکھوں کروڑوں میں ہو، کہتا ہے مزہ نہیں آیا بھئی، اتنا اچھا کاروبار نہیں، مزہ نہیں آیا، اس دفعہ سیزن لگا نہیں، اس لیے کہ ہدف نہیں ملا. تو میرے عزیزو، رمضان کا بھی کوئی ہدف ہے، رمضان کا بھی کوئی ہدف ہے. اگر وہ ہدف نہ ملا تو رمضان کا سیزن نہیں لگا، اور میرے ساتھ تو 40 سال سے ایسا ہو رہا، ہمارے ساتھ تو 50 سال سے ایسا ہو رہا کہ سب کچھ کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بدل کچھ نہ رہا. وہاں تو نئے گھر بدل جاتا ہے بھائی، وہیں سوسائٹی بدل جاتی ہے، وہاں نئی گاڑی بدل جاتی ہے، وہاں تو بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں بدلا، اور سال سے نہیں بدلا. تو جس طرح میرے عزیزو جسمانی صحت کے لیے غذا بھی اچھی چاہیے، لیکن ضروری ہے ساتھ پرہیز بھی ہو، اور اندر جو بیماری ہے اسے بھی نکالا جائے. اگر بیماری نہ نکالی، پرہیز نہ کیا، میری غذا کام نہیں آئے گی، وہ آپ کو صحت نہیں دے گی. تو ایمان کی بھی غذا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیتے ہیں، تہجد میں دعاؤں کی توفیق مل جاتی ہے، تلاوت کی توفیق مل جاتی ہے، با جماعت نماز مل جاتی ہے، اعتکاف عمرے مل جاتے ہیں، یہ سب ایمان کی غذائیں ہیں. کہ میرے عزیزو، اس سے ایمان تبھی صحت مند ہوگا جب ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہو. کیا آنکھوں کی خیانت چھوٹی؟ زبان کے غلط بول ختم ہوئے؟ کیا غیبت ختم ہوئی؟ کیا میرا دل کے اندر کینہ بوس مٹا؟
جو میرے رشتہ داروں کے اندر تعلقات خراب ہیں اور اندر نفرتیں پال رکھی ہیں، کیا اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیا؟ ورنہ تو بڑی راتوں کے اندر اس کی دوائیں اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس قطع تعلق کی وجہ سے، رشتہ داروں کی حق تلفی کی وجہ سے اس کی دعائیں اوپر بھی نہیں جاتی۔ کیا دل صاف ہوا؟ پرہیز بھی ضروری ہے، اور صرف پرہیز بھی نہیں میرے عزیزو، ساتھ ساتھ اللہ حفاظت فرمائے وہ جو گناہ کا کینسر ہے نا، اس کو بھی نکالنا ہوگا، اس کو بھی نکالنا ہوگا۔ اور وہ گناہ کا کینسر کا علاج اور اس کا تریاق اللہ نے جو بھیجا ہے وہ سچی توبہ، وہ سچی توبہ۔ اگر رمضان میں سچی توبہ ہو گئی تو پہلا عشرہ ہی اس کے لیے رحمت بن جاتا، پہلا عشرہ ہی اس کے لیے رحمت بن جاتا، اور اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کی تو دوسرے عشرے میں پھر اس کے لیے دوسرا عشرہ مغفرت بن جاتا ہے، تب بھی ایمان کو صحت راستے پہ ڈال دیا اس نے۔ اور اگر نہ دوسرے سے فائدہ اٹھایا تو تیسرا ہے، جہاں یہ جہنم کے حقدار بن رہا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس میں توبہ کر لی، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا، جہنم سے آزاد کر دیتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس ایمان کی صحت کی فکر کر لینی چاہیے، اس ایمان کی صحت کی فکر کر لینی چاہیے۔ زندگی بنانے کے لیے، گھر کی زندگی، نجی زندگی، معاشرے کی زندگی، قومی زندگی بنانے کے لیے باقی تو ساری منصوبہ بندی کر چکے نا، بنی پھر بھی نہیں۔ یہاں امیر مجمع میں بیٹھا ہے، غریب مجمع میں بیٹھا ہے، ذرا تصور کیجئے پچھلے 30-40 سالوں میں کیا امیر غریب کا گھر کا سامان بڑھا یا نہیں بڑھا؟ سب کے گھر کا سامان بڑھا، غریب کا گھر کا سامان بھی بڑھ گیا، وہ بھی سائیکل پہ ہوا کرتا تھا، اسکوٹر آ گیا، ٹین کی چادریں ہوتی تھی، لنٹر بن گیا، چند کپڑے جوڑے کے ہوتے تھے، بکس بھر گئے، کبھی کھانا کبھی فاقہ گھروں کا حال ہوا تھا، اب دسترخوان پہ کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ غریب کی زندگی کا معیار بھی اچھا ہو گیا، اس کا گھر کا سامان بھی بڑھ گیا، امیر کی زندگی کا اسٹیٹس بھی بڑھ گیا۔ لیکن سچ بتائیے، چیزیں ضرور بڑھ گئیں، پیسہ جو آیا، گھر کے نقشے ضرور اچھے ہو گئے، پیسہ جو آیا، لیکن دل سے پوچھئے کیا زندگی کی کوالٹی بھی اچھی ہوئی؟ وہ مائنس پہ چلے گئے، وہ زیرو پہ چلے گئے۔ زندگی کی کوالٹی بھی اچھی ہوئی، وہ زیرو پہ چلے گئی۔ ہم ترقی پذیر دنیا ہیں، اگر ہم آج زندگی کی کوالٹی میں زیرو پہ ہیں تو مغرب جہاں ڈالر پاؤنڈ کی کہانیاں ہیں وہاں زیرو پہ نہیں ہیں، وہ مائنس پہ ہیں۔ اگر میرے ہاں ہزاروں میں ایک طلاق ہے، وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے۔ میرے ہاں ہزاروں میں ایک خودکشی ہے، وہاں ہر 21 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ وہاں بعض معاشرے ایسے ہیں کہ 50-60% میں پتہ ہی نہیں کہ ان کا ابا کون ہے، اماں کون ہے۔ ان کی زندگی کوالٹی مائنس پہ ہے، پیسہ بہت، دولت بہت۔ ہم کہتے ہیں بجٹ کیسے پورا، وہ کہتے ہیں خرچ کیسے ہو۔ لیکن بجٹ اچھے ہونے سے اور پیسے بڑھیا ہونے سے، نقشے بڑے ہونے سے چیزیں ضرور اچھی ہوا کرتی ہیں، لیکن انسانوں کی زندگی کی کوالٹی قسم خدا کی صحت مند ایمان سے اچھی ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کی کوالٹی صحت مند ایمان سے اچھی ہوا کرتی ہے۔ میں تجربہ نہیں بتا رہا، اللہ کہہ رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تم صحت مند ایمان لے کے آؤ، میں تمہیں صحت مند زندگی دوں گا، میں تمہیں ایک کوالٹی کی زندگی دوں گا۔ تم لے کے تو آؤ صحت مند ایمان۔
اپنا ایمان صحت مند تو کرو کہ گناہوں کا زہر بھی نکالو، گناہوں سے پرہیز بھی کرو، اور ایمان کی اچھی غذا بھی لو، طاقتور ایمان بناؤ، صحت مند ایمان بناؤ، جو تمہیں نور بصیرت دے، جو تمہیں دل کی آنکھیں دے، جو تمہیں دل کی روشنی دے، جس سے تمہیں کھربوں سال کی زندگی اس دنیا کی ناپائیدار زندگی سے بڑھیا لگے، اس کی اہمیت بڑھے، اس کی عظمت بڑھے، اس زندگی کا تمہارے اندر ذوق شوق بڑھے، وہ تمہیں ایمان کی بصیرت ملے، تو میرے عزیزو اس پر ملتی ہے زندگی کی کوالٹی۔ ورنہ زندگی کی کوالٹی بنانے کے لیے تو ہم نے سارے نقشے بنا لیے نا، سارے نقشے بنا لیے، لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہوئی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، یہ ہمارے گھروں میں بیت رہا، ہمارے معاشرے میں بیت رہا، ہماری سوسائٹی میں بیت رہا، ہماری زندگیوں میں نظروں میں آ رہا کہ سب کچھ ہے لیکن زندگی کا لطف نہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے شاید پھر یہ رمضان ہمیں پھر دے دیا کہ شاید یہ پھر لوٹ آئے۔ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو لوٹو میری طرف، لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو نا پھر لوٹو میری طرف، وتوبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو پھر لوٹو میری طرف، پھر لوٹ آؤ میری طرف۔ اور اللہ کریم ایسا ہے، زندگی کے ماہوں سال نافرمانی میں گزرے، کمر جھک گئی، سر کی سفید چاندنی چمکنے لگی، بڑھاپا آ گیا، اور رات دن گناہوں کی گندگیوں سے سیاہ کر رکھی، اور اتنے گناہوں کا ڈھیر لے کے اللہ کے دربار میں آیا، ندامت کے آنسو لے کے آیا۔ کریم رب نہیں پوچھتا اتنی دیر سے آئے ہو، کہتا ہے آنے میں دیر ہے، معاف کرنے میں دیر نہیں۔ تم آئے دیر سے ہو، یہاں معافی کی دیری نہیں ہے، اتنے کر لی ہے یہ بھی سوال نہیں ہے، تمہارے گناہوں کی بلندی آسمانوں کو چھونے لگی یہ بھی سوال نہیں ہے، زمین و آسمان کی فضا بھی بھر گئی، لیکن تمہارا ندامت کا آنسو ایسا ہے، اللہ رب العزت سب کو یوں مٹا دیں گے جیسے ایٹم چھوٹا ہوتا ہے لیکن پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے، اور پہاڑوں کا نام و نشان نہیں رہتا۔ قسم خدا کی، دل کی سچی ندامت اور سچی توبہ یہ ایسی عبادت ہے، پہاڑوں سے بھی بلند آسمانوں کو چھونے والے گناہ بھی اس کا نام و نشان بھی نہیں رہنے دیتا۔ یہ ایٹم سے بھی زیادہ جاندار عبادت ہے، جو پہاڑوں جیسے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے، نام و نشان بھی نہیں رکھتی۔ تو میرے عزیزو، موسم ہے، اور اسی موسم کی برکتیں ہم آج سر کی آنکھوں سے گناہگار دیکھ رہے ہیں کہ رات کے اس پہرے میں یہ اللہ کی رحمتی تو ہے کہ جس نے ہمیں کھینچ کے اپنے گھر میں بلا لیا، اور کیا ہے، پورے سال میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم گناہگار بھی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا شامیانہ لگا ہے، طبیعتیں نیکیوں کی طرف ہیں، رات کے اس پہرے میں، اس بڑی رات میں اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، یہ اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، سچی توبہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے، اور زندگی ایمان والی گزارنے کا عزم کیجیے، عزم کیجیے کہ ہم صحت مند ایمان کی زندگی گزاریں گے۔ دنیا میں دنیا جنت کیسی لگے گی؟ دو چیزیں جنت میں ہر جنتی کو ملیں گی، ایک سکون اور دوسری محبت۔ دونوں نہیں نا آج، کہیں بھی خلوص بھری محبت نہیں۔ فلوس والی محبت تو ہے، اغراض کی محبت تو ہے، مفادات کے تعلق تو ہیں، لیکن خلوص کی محبت نہیں رہی، سکون نہ رہا،
تو میرے عزیزو، یہ دونوں چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی، دولت سے نہیں آیا کرتی، اچھے اسٹیٹس سے نہیں آیا کرتی، یہ صرف ایمان سے آیا کرتی، صرف ایمان سے آیا کرتی۔ تو اللہ کریم کہہ رہا ہے ایمان والو اپنا ایمان اچھا کر لو، صحت مند ایمان کر لو۔ یا رسول اللہ، کوئی ایمان کی صحت کی نشانی کہ میں دیکھ لوں کہ میرا ایمان صحت مند ہوا؟ کوئی نشانی؟ دو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائیں۔ فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی دیکھے ہاتھ سے روکے گا، اگر اپنے بچوں میں دیکھتا ہے تو، اگر اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو، اگر اپنی دکان میں دیکھتا ہے تو، اگر اپنی فیکٹری میں دیکھتا ہے تو، اگر اپنے ماتحتوں میں دیکھتا ہے، جہاں ہاتھ سے روک سکتا ہے یہ اپنے ہاتھ سے روکے گا، اور جہاں ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے سمجھائے گا، زبان سے کہے گا۔ اس سے اللہ کی نافرمانی دیکھی نہیں جاتی، زبان سے سمجھائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ کر سکے، زبان سے کہنا بھی مشکل ہو، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا دل سے بے چین ہوگا، برا جانے گا، سوچے گا اس گناہ کی آگ کو کیسے بجھاؤں۔ فرمایا پھر بھی کسی درجے کا ایمان ہے، پھر بھی کسی درجے کا ایمان ہے۔ جیسے آگ بھڑکتی ہے نا تو آدمی خود بجھاتا ہے، لیکن جب نہیں بجھتی تو لوگوں کو آواز دے کے بلاتا ہے، اور جب آپ اس سے بھی کام نہیں بنتا تو خود وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس آگ کو کیسے بجھاؤں۔ ایسی گناہ کی آگ بھڑکی میرے گھر میں، میری فیکٹری میں، میرے کاروبار میں، میرے بچوں میں، میری بچیوں میں، میرے گھر میں، تو ہاتھ سے روکے گا، ایمان کا تقاضا، زبان سے سمجھائے گا۔ آخری صورت ان گناہوں میں شامل نہیں ہوگا، ہٹے گا، سوچے گا، بے چین ہوگا اس آگ کو کیسے بجھاؤں۔ فرمایا یہ بھی ایمان ہے۔ کہ یا رسول اللہ مل ایمان، صحت مند ایمان کی کیا نشانی؟ صحت مند ایمان کی کیا نشانی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وسأت کا سیئتک فانت مومن۔ جب تو نیکی کرے تو تجھے سرور آ جائے، مزہ ہی آ گیا۔ جب معدہ ٹھیک ہوتا ہے، جگر بھی ٹھیک ہوتا ہے تو کھانے میں مزہ آتا ہے، چٹنی سے بھی کھانے میں مزہ آتا ہے، بھوک لگتی ہے نا۔ جب معدہ ٹھیک ہوتا ہے، جگر ٹھیک ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، پھر چٹنی کے ساتھ روٹی کھائے اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور جب ایمان ٹھیک ہوتا ہے، جب ایمان ٹھیک ہوتا ہے، قسم خدا کی نیکیوں کی بھوک لگتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو پھر نیکیوں میں سرور آتا ہے۔ نیکیوں کی بھی بھوک ہوتی ہے بھائی، ہمیں تو صرف غذا کی بھوک کا پتہ ہے نا، ہمیں تو صرف غذا کی بھوک کا پتہ ہے، پیسوں کی بھوک کا پتہ ہے، مال کی بھوک کا پتہ ہے، عبادت کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ چین نہیں آتا اس کے بغیر، دن مزے کا نہیں گزرتا، نیند نہیں آتی جب تک کہ فریضہ ادا نہ ہو، اس کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ لیکن اگر معدہ خراب ہو اور جگر خراب ہو، کھاتا تو آدمی پھر بھی ہے لیکن مزہ نہیں آتا، بوجھ سمجھ کے کھاتا ہے۔ معدہ خراب ہے، جگر خراب ہے، کھاتا تو پھر ہے لیکن مزہ نہیں لیتا۔ ایمان کمزور ہو، ایمان بیمار ہو، عبادت تو پھر بھی کچھ کرتا ہے لیکن کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے۔ تو میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صحت مند ایمان جو میری گھر کی زندگی سنوارے، میری زندگی میں نفع دے، میری موت میں نفع دے، میرے قبر میں نفع دے، میرے کھربوں سال کا سب سے بڑا سرمایہ، وہ صحت مند ایمان ہوتا کیسا ہے؟
فرمایا جب تو نیکی کرے تو تجھے سرور آ جائے، مزہ ہی آ جائے۔ بس اوقات آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، کہتے ہیں یار پیٹ تو بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا، پیٹ تو بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا۔ سبحان اللہ، عبادت میں ایسا مزہ آتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، دل نہیں بھرتا۔ پیارا نبی کھڑے ہوئے، جسم تھک گیا، پاؤں پہ ورم آ گیا، لیکن عبادت جاری رکھی ہوئی ہے، دل نہیں بھر رہا، پاؤں پہ ورم آ گیا، یہ تورمت قدما، لمبا قیام، لمبی تلاوت، جسم تھک گیا، ورم آ گئے، دل نہیں بھر رہا۔ وہ نیکیوں کے شوقین تھے نا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، حرام بات چیز چل رہی ہے، بیلنس ختم ہو گیا، لیکن بات کرنے کا جی نہیں بھرا، حالانکہ حرام باتیں کر رہا ہے، بیلنس ختم، لیکن دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا اس کا۔ تو ہمیں حرام کی لذت کی عادت آئی، ہمیں عبادت کی لذت کی ہم ناآشنا ہوئے، ہم عبادت کی لذت سے ناآشنا ہوئے۔ تو جب ایمان صحت مند ہوتا ہے تو نیکیوں میں سرور آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ وسعت کا سیئت کا، اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، تجھ سے گناہ ہو جائے، چیک کہیں رکھا تھا گم ہو گیا، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ موبائل کہیں رکھا تھا پتہ نہیں کہاں ہے، نئی گاڑی تھی خراش لگ گئی، کیا کیفیت ہوتی دل کی؟ پریشان ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے جب کوئی تو گناہ کر لے، تجھے یوں ہی پریشانی ہونے لگ جائے، تو سمجھ لو اللہ رب العزت نے تجھے ایمان دے رکھا۔ کیا کبھی مجھے فجر چھوٹنے پر کبھی اتنی پریشانی ہوئی جتنا چند روپے کا چیک گم ہونے پر، چند پیسوں کا موبائل گم ہونے پر، گاڑی پہ خراش آنے پر؟ کیا کبھی مجھے آنکھوں کی بد نظری پر، دوسروں کی بیٹیاں بہنیں دیکھنے پر، زبان کے غلط بولوں پر کبھی مجھے اتنی بھی تکلیف ہوئی؟ وہ تکلیف تو ایمان سے آتی ہے نا بھائی، لیکن جب میرا ایمان ہی بے جان ہو گیا تو مجھے تو گناہوں میں لذت آئے گی، جیسے نفاق والے کو آتی ہے، جس کے اندر کفر کے جراثیم ہوں جیسے اسے گناہوں میں مزے آتے ہیں، جس میں نفاق کے جراثیم ہوں اسے گناہوں میں مزے آتے ہیں، اسے گناہوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو صحت مند ایمان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی کہ نیکیوں میں سرور آئے اور گناہوں میں پریشانی ہو جائے۔ اگر یہ نصیب ہے تو ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی مقدس مہینے میں اللہ کرے میرے اور آپ کا ایمان ایسا ہو، اور بھائی کر لینا چاہیے، کر لینا چاہیے۔ یہ زندگی کی بہاریں ہمیشہ نہیں رہتی۔ کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال اس موسم میں زمین کے اوپر، آج من و من مٹی کے نیچے چلے گئے بھائی، جوان بھی چلے گئے، صحت مند بھی چلے گئے، جن کے پاس علاج اور دواؤں کا پیسہ تھا وہ بھی چلے گئے، وقت آیا چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسم دے رکھا ہے میرے عزیزو، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ اگلی زندگی میں اور کوئی کرنسی چلنے کو نہیں، اور کھوٹا سکہ بھی نہیں چلنا، کھرا ایمان چاہیے، کھرا ایمان چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ موسم دیا ہے، یہ فرصت ہے، یہ زندگی کی بہار کب تک کچھ نہیں پتا، دو چیزوں کا، صحت کب چلی جائے اور موت کا چراغ کب بجھ جائے۔ کوئی گارنٹی ہے؟ کب صحت خراب ہو جائے؟ کوئی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں، کب صحت چلی جائے اور کب موت کا پیغام آ جائے۔ آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے، نعمتوں کی زندگی گزار رہے ہیں،
اور سب سے بڑی بات، اللہ نے اپنی رحمت سے کھینچ کر اپنے گھر بلا لیا ہے، بڑی رات دے دی ہے، اپنے در پہ بلایا ہے، اللہ کے گھر کے مہمان بنا دیا، اللہ نے اپنے گھر کا مہمان اس رات کے اس حصے میں۔ تو بھائی اللہ میاں تو چاہتے ہیں نا میرا بندہ میرا بن جائے، تبھی تو یہ سارا انتظام اللہ کریم نے کیا ہے۔ تو فائدہ اٹھائیے میرے عزیزوں، ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت، رمضان کی سب سے بڑی عبادت، رمضان کی راتوں کی سب سے بڑی عبادت، اور رمضان کی بڑی راتوں کی سب سے بڑی عبادت، رمضان کی بڑی راتوں کی سب سے بڑی عبادت وہ ہے دل کی سچی ندامت، سچی توبہ۔ یہ سب سے بڑی عبادت، یہ عبادت کیجیے۔ خیال ہوتا ہے توبہ تو کر لیں گے لیکن پھر گناہ ہو جائے گا۔ تو بھائی کبھی ایسا بھی کیا ہم نے کہ کپڑے اس لیے پہننا چھوڑ دیے کہ پھر گندے ہو جائیں گے؟ کھانا کھانا اس لیے چھوڑ دیا کبھی کہ پھر بھوک لگ جائے گی؟ وہاں تو اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں گندے ہوں گے تو بدل لیں گے، بھوک لگے گی تو پھر کھا لیں گے۔ تو میرے عزیزو، ان خیالات کو جھٹک دیجئے، اتنی بڑی عبادت کو جانے نہ دیجئے، اس موسم میں یہ عبادت ضرور کیجئے۔ پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کر لیں گے، پھر غلطی ہوگی پھر کر لیں گے۔ ارے بھائی دن میں 70 مرتبہ غلطی ہوگی، 70 مرتبہ سچی ندامت سے معافی مانگی، پیارے نبی نے فرمایا اللہ ہر بار معاف کر دیں گے۔ پھر میں اس عبادت سے کیوں ماروں؟ پھر اتنی بڑی عبادت جو پہاڑوں جیسے گناہوں کو اس کا نام و نشان بھی نہ رہنے دے، پھر میں اس نیکی سے کیوں ماروں؟ تو میرے عزیزو، سچی توبہ جو کر رہے اس سے دستبردار، جو کیا اللہ کے حق میں مخلوق کے حق میں اس پہ سچی ندامت، شرمندگی، مخلوق کا حق تلفی ہوئی اس کا ازالہ، اللہ کے حقوق تلف ہوئے اس کے ازالہ، آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ کیجئے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس موسم کی۔ اور پھر اللہ سے ہم نے مانگنا ہے اے اللہ جیسے آپ نے توبہ کی توفیق دی، اب اس توبہ پہ استقامت بھی دے دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کہتا ہے میری قدرت نہیں دیکھتے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، دیکھتے نہیں؟ گائیں کاٹو گے تو دودھ نہیں ملے گا، لیکن زندہ ہے اور تم دودھ نکال رہے ہو، تمہیں ہم دودھ پلا رہے ہیں جو گوبر اور خون کے اندر سے نکل رہا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگت بدلتی ہے، اس خون اور گوبر کے ماحول سے تمہیں صاف دودھ پلانے والی ذات ہے۔ تو میرے عزیزو، کتنا ہی ماحول گندا کیوں نہ ہو، اگر اللہ اپنا فضل فرما دے تو ہمیں بھی اللہ کریم صاف دودھ کی طرح پاکیزہ بنا دے۔ ہم اللہ کے سہارے توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد ہی سے استقامت چاہتے ہیں۔ روئیے اللہ کے سامنے، اصرار کیجئے نا، دل سے اللہ سے ضد کیجئے نا، اللہ توبہ پہ استقامت دے دے۔ بہت ہو گیا گناہوں کی تلخیاں، بہت ہو گیا زندگی کی گناہوں کی تلخیاں، اس گناہوں کی زندگی نے بہت بے چین بے سکون کر رکھا۔ اے اللہ میں اسے بیزار، میں اس پہ توبہ، دل کی سچائی سے کرے۔ تو میرے عزیزو، اس موسم کی سب سے بڑی عبادت وہ ضرور کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو صحت دے دے۔ اس لیے کہ توبہ ایمان کی صحت کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اماں نے اس کو جنا، ابھی اس کی والدہ نے اسے پیدا کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو اصل تو بھائی میرے عزیزو، ہم جو اس ٹائم یہ باتیں کرتے ہیں یہ صرف ترغیب کے لیے، ورنہ یہ راتیں انفرادی عبادت کی ہیں۔ یہ راتیں اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے مانگنے کی ہیں۔
یہ راتیں اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے سجدوں میں رونے کی ہیں، یہ راتیں اکیلے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ہیں۔ ہم یہ باتیں اس لیے عرض کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ترغیب ہو جائے، یہ نہیں کہ ہم نے بیان سن لیا ہماری رات ہو گئی۔ نہ میرے عزیزو، رات میں تو توبہ کرنی ہے، رات میں تو ہم نے اکیلے نفل پڑھنے ہیں، رات کو تو ہم نے لمبی لمبی دعائیں کرنی ہیں، رات میں تو ہمیں لمبے لمبے سجدے کرنے ہیں، ہم نے تلاوت کرنی ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ راتیں اس لیے ہوتی ہیں، یہ راتیں اس لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے اپنے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ عبادت کر کے جائیں، دعا کر کے جائیں، اللہ سے مانگ کے جائیں۔ اس لیے آج ہم دعا نہیں کریں گے، انشاءاللہ پرسوں دیکھیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ عبادت دعا کی آپ چل دیے نہ بھائی، عبادت خود کر کے جائیں، دعائیں خود مانگیں۔ وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، اللہ کے نبی فرمانے ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہے، اوپر چلا گیا، اس طرف چلا گیا، ادھر چلا گیا، ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے، اکیلا بیٹھا ہے اور اپنی غلطیوں کو سوچ رہا ہے کہ اللہ نے ستاری فرما دی ہے، اس رب کا کرم ہے، میری اماں دیکھتی تو منہ نہ دکھا سکتا، ابا دیکھتے تو منہ نہ دکھا سکتا، دوستوں کو بتاتا تو منہ نہ دکھا سکتا، اور رب کا کرم دیکھیے، سب دیکھتا ہے پھر بھی اپنے گھر بلا لیا ہے، سب دیکھتا ہے پھر بھی اپنے در پہ بلا لیا ہے۔ اس طرح اللہ سے پیار سے باتیں کر رہا ہے، شرمندگی سے آنسو بہ پڑے، وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، آنکھیں بہ پڑی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس شخص کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے۔ بہت قیمتی ہیں یہ آنسو، سر کی آنکھوں سے رو جائے بہت مبارک، نہیں آنسو آتے دل کی آنکھوں سے رو جائے، دل کی آنکھوں سے رو جائے، لیکن اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں۔ اوپر کے حصے میں ہم نے لائٹیں بند کر دی، اوپر کے حال کے اندر بھی لائٹیں بند کر دی تاکہ انفرادی آپ اس طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، اور جس نے تلاوت کرنی ہے وہ اندر کے حال کے اندر تلاوت بھی کر سکتا ہے، نفل بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو بھائی یہی گزارش ہے کہ ایمان بڑی دولت ہے، اسے صحت مند بنانا ہے تاکہ یہ سرمایہ اس معمولی زندگی کے اندر، چھوٹی زندگی کے اندر بھی یہ سرمایہ کام آئے، اور کھربوں سال کا سرمایہ ہے ہی یہی، سکہ ہی یہی چلے گا، اس کے لیے بھی ایمان کی صحت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی اور سچی توبہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔